میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اللہ جل شانہ جب اپنے بندوں سے راضی ہوتے ہیں اور اپنے بندیوں سے راضی ہوتے ہیں تو اس کے علامات اور نشانیاں ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اور بندیوں سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کی بھی علامات اور نشانیاں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے۔ انہوں نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ، جب آپ راضی ہوتے ہیں انسانوں سے، اپنے بندوں اور بندیوں سے، تو آپ کی رضامندی کی کیا نشانیاں ہیں اور اس کی کیا علامات ہیں؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا، اے موسیٰ، جب میں انسانوں سے راضی ہوتا ہوں اور ان کے اعمال سے خوش ہوتا ہوں تو میری رضامندی کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ میں حکومت اور منصب یہ نیک لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں۔ انصاف کرنے والے، عدل کو قائم کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے ہاتھوں میں حکومت دے دیتا ہوں۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ میں اپنے بندوں کے لیے ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا کر دیتا ہوں۔ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی کا جذبہ ہوتا ہے، غمخواری کا جذبہ پیدا کر دیتا ہوں کہ دوسرے کا دکھ اپنا دکھ نظر آتا ہے، دوسرے کی پریشانی اپنی پریشانی نظر آتی ہے، اور اگر کوئی خوش ہوتا ہے تو یہ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ فرمایا، جب دل ایسے ہو کہ ایک دوسرے کے لیے محبت ہو، ایک دوسرے کی غمخواری ہو، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہوں، اور دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھے، اس کی پریشانی کو اپنے پریشانی سمجھے، اس کے دکھ میں، پریشانی میں اس کا ہاتھ بیٹھائیں۔ فرمایا، موسیٰ، جب ایسی حالت ہو تو یہ نشانی ہے کہ میں بندوں سے راضی ہوں۔ اور تیسری میری رضامندی کی اور میری خوشی کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ میں وقت پر بارشیں بچاؤں۔ جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے، مخلوق پانی مانگتی ہے، تو میں بارشیں آسمان سے، زمین کو سیراب کرتا ہوں، زمین سے غلے اگتے ہیں، اور انسان اس پانی کو استعمال کرتے ہیں اپنی ضروریات کے لیے، جانور پیتے ہیں۔ فرمایا، میری رضامندی کی ایک نشانی یہ ہے کہ وقت پر ضرورت کے مطابق بارش برسا دیتا ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، جب آپ اپنے بندوں سے اور اپنے بندیوں سے ناراض ہوتے ہیں اس کی علامات اور کیا نشانیاں؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا، موسیٰ، جب میں اپنے بندوں اور بندیوں سے ناراض ہوتا ہوں اور ان کے اعمال سے، ان کے برے اعمال سے میں ناخوش ہوتا ہوں تو میری ناراضگی کی علامت یہ ہے کہ میں حکومت اور منصب انتہائی نااہل انسانوں کے ہاتھوں میں دے دیتا ہوں، جو انسانیت میں سب سے گرے بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ اور صرف حکومت نہیں، حکومت سے لے کر نیچے آتے جاؤ، حتیٰ کہ خاندان کی
اور قوم کے سردار بھی ایسا بنا دیتا ہوں جو ان سب میں سب سے زیادہ شریر ہوتا ہے۔ فرمایا یہ میری ناراضگی کی پہلی نشانی ہے کہ حکومت ظالموں کے ہاتھ میں چلی جائے، قوم اور خاندان اور قبیلہ اور بستی اور علاقہ اس کے بڑے ایسے لوگ جاتے ہیں جو نہ اللہ سے ڈرتے ہیں نہ آخرت سے ڈرتے ہیں اور نہ ان کو اپنی آخرت کا کوئی غم اور کوئی فکر ہوتا ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ذمہ داریاں دے دیتا ہوں۔ اور میری ناراضگی کی دوسری نشانی یہ ہے کہ میں دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کھوٹ پیدا کر دیتا ہوں، دل ٹوٹ جاتے ہیں، دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، گھر گھر لڑائیاں اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، خاندانوں میں، قبیلوں میں، قوموں میں، گھروں میں، مردوں میں، عورتوں میں، ملکوں کے اعتبار سے۔ جب دل ٹوٹ جائے اور ایک دوسرے سے نفرتیں پیدا ہو جائے اور اگر ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہو تو کسی غرض کی وجہ سے ہو، محبت کی وجہ سے نہ ہو۔ فرمایا اے موسیٰ جب لوگوں کی حالت ایسی ہو جائے تو یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ میں اپنے بندوں سے ناراض ہوں۔ اور تیسری نشانی میری ناراضگی کی یہ ہے کہ بارشیں بند کر دیتا ہوں، بارش نہیں برساتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں کی کثرت، اللہ کی نافرمانیوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ جل شانہ بارش کو روک دیتے ہیں، اور اگر یہ جانور اور یہ کیڑے مکوڑے اور یہ اللہ کی دوسری مخلوق جو بے گناہ ہے اور یہ ہوا میں اڑنے والے پرندے اگر یہ نہ ہوتے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ آسمان سے ایک قطرہ بارش کا نہ برساتے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، اب ترازو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم دیکھ لیں اس وقت کہ جو اس وقت ہمارا ماحول بنا ہوا ہے، جو ہماری حالت بنی ہوئی ہے، آیا یہ اللہ کی رضامندی کی نشانیوں میں سے ہے یا اللہ کی ناراضگی کی نشانیوں میں سے؟ دیکھو گناہ کتنے عام ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کھلے طور پر ہو رہی ہیں اور بڑے بڑے گناہ وجود میں آ رہے ہیں۔ ان گناہوں میں سے ایک گناہ جو ہے نا وہ غیبت کا ہے۔ کسی مسلمان مرد کی یا کسی مسلمان عورت کی اس کے پیٹھ پیچھے اس کے عیب کو بیان کرنا یہ غیبت ہے۔ اور غیبت ایسا گناہ ہے جس میں نیک اور بد سب مبتلا ہے، اور یہ پھر اتنا بڑا یعنی غضب کی بات یہ ہے کہ اس کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کسی مسلمان کی غیبت کرنا یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کسی سے زنا ہو گیا، وہ نادم ہوا، اس نے توبہ استغفار کی، اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ لیکن غیبت کا گناہ اس وقت معاف نہیں ہوگا جب تک کہ جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی نہ مانگی جائے۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، وہ کہتے میں ایک مجلس میں گیا، وہاں اس مجلس میں بیٹھ گیا،
تو وہاں غیبت شروع ہو گئی، کسی آدمی کی برائی بیان کرنا شروع ہو گئی۔ میں نے مجلس والوں سے کہا اللہ کی بندو یہ غیبت ہے، یہ گناہ ہے، اس سے بچو، کوئی اور بات شروع کرو۔ کہتے میری بات نہیں مانی۔ مجلس چلتے 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 کہتے جب آدمی جس ماحول میں جاتا ہے اور جن مجلسوں میں جاتا ہے پھر آدمی پر اثر ہو جاتا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا بزرگ نہ ہو۔ کب میں نے بھی اس آدمی کے بارے میں کوئی جملہ کہہ دیا غیبت کا۔ رات کے وقت جب میں سویا، ایک سیاہ ڈرونی شکل والا لمبے قد کا آدمی، اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے، اس پیالے میں خنزیر کا گوشت ہے، اور اس نے مجھے کہا کہ اس کو کھاؤ۔ میں نے کہا تیرا ناس ہو جائے، یہ تو خنزیر کا گوشت ہے، یہ تو نجس ہے، اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے، اور تو کہتا ہے کہ کھاؤ۔ کہتے اس آدمی نے مجھے کہا خواب میں کہ آج تو نے دن میں فلانی مجلس میں اس سے بھی بدتر چیز کھائی ہے، اور پھر وہ گوشت اٹھا کر اس نے توڑا اور میرے منہ میں ڈالنے لگا زبردستی۔ کہتے اتنے میں جاگ گیا، اور ان بزرگوں نے فرمایا کہ 40 دن تک جب بھی میں کسی چیز کو کھانے کے لیے بیٹھتا تھا تو وہ بدبو میرے منہ میں، وہ برا ذائقہ میرے منہ میں ہوتا تھا۔ اور ہم سب آج کل سارا معاشرہ غیبت میں مبتلا ہے۔ دوسرے بہتان بازی، تہمت بازی۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان پاک دامن مرد کو، کسی مسلمان پاک دامن عورت کو بہتان لگانا یا اس پر تہمت لگانا، یہ بڑے کبیرہ گناہوں میں سے۔ اور جب آدمی کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے، اللہ معاف فرمائے، علماء نے لکھا ہے کہ موت کے وقت یہ آدمی کلمے سے بھی محروم چلا جاتا ہے۔ ساری زندگی اس نے مسلمانوں میں گزاری، مسلمان تھا لیکن زبان پر کنٹرول نہیں کیا۔ بہتان بازی، دوسروں پر الزام لگانا، بیجا تہمت لگانا، دوسروں کے عیب جوئیاں کرنا۔ جب آدمی ان گناہوں میں مبتلا ہو جائے اور پھر سب سے بڑا غضب یہ ہو کہ اس کو آدمی گناہ بھی نہ سمجھے، علماء نے لکھا ہے یہ آدمی موت کے وقت کافر بن کر دنیا سے جاتا ہے، یہ مسلمان ہی جاتا۔ اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے ایک آدمی کسی کی غیبت کر رہا ہے، کسی پر بہتان باندھ رہا ہے، کسی پر الزام لگا رہا ہے خواہ مخواہ کی، دوسرا آدمی اس کو کہے کہ بھائی یہ گناہ ہے، اس کام کو مت کرو۔ وہ آدمی کہتے ہیں یار یہ میں جو کہہ رہا ہوں نا یہ اس کے اندر ہے نا۔ علماء نے لکھا ہے یہ آدمی اس جملے سے کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے غیبت کو حرام کیا، اللہ نے بہتان کو حرام کیا، اللہ نے تہمت لگانے کو حرام کیا، اور یہ اس کو حلال سمجھا ہے۔ تو اللہ کی حرام کردہ چیز کو جو مرد یا عورت حلال سمجھے، علماء نے لکھا ہے یہ آدمی کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، اور اگر یہ شادی ہے اس کی نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اب بتاؤ بھائی کتنے بڑے بڑے گناہوں میں ہم مبتلا ہیں، پھر ہم سمجھتے حالات خراب ہو رہے ہیں، بارشیں نہیں ہو رہی، سارے پریشان ہیں، مہنگائی ہو گئی، اور ان گناہوں میں ہم مبتلا ہیں۔ ایک گناہ حسد کا ہے، کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے، کسی کو اللہ نے علم دیا ہے، یا اس کو اللہ نے مال دیا ہے، اس کو اللہ نے عزت دی ہے، اس کے ساتھ حسد کرنا کہ یہ نعمت اس کو کیوں ملی ہے، مجھے کیوں نہیں ملی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد، اپنے آپ کو حسد کی بیماری سے دور رکھو۔ کیوں؟ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد انسان کی نیکیوں کو ایسا کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے، کہ حسد کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اس کی تہجد، اس کی نمازیں، اس کا ذکر، اس کی تلاوت اور اس کی اور جو نیک اعمال ہیں یہ حسد کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور حسد سے پھر آگے یہ بیماری شروع ہوتی ہے، اگر اللہ نے کسی کو نعمت دی ہے نا تو اس نعمت، یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے، اس کے ترتیبیں بنائی جاتی ہے، اس کے لیے مشورے ہوتے ہیں کہ یہ نعمت اس سے چلا اور یہ ذلیل ہو جائے۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے بھائی اور دوستو بزرگوں، اس وقت ہمارا معاشرہ ان بڑے بڑے گناہوں کے اندر مبتلا ہے، اور یہ جو حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں، گزر رہے ہیں یا آئندہ اللہ نہ کرے آئیں گے، تو اللہ جل شانہ تو ظالم نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ جل شانہ نے پچھلی قوموں کا ذکر کیا، اور کسی کو اللہ نے پانی میں غرق کیا، کسی قوم کو اللہ نے فرشتے کی چیخ سے ہلاک کیا، کسی قوم کو اللہ نے آسمان سے آگ برسائی، پتھر برسائے، کسی قوم کو اللہ نے زمین میں دنسایا۔ یہ سارے اللہ نے بیان کر کے پھر اللہ جل شانہ فرماتے وما کان اللہ لیظلمہم، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، اللہ تو ظالم نہیں ہے نعوذ باللہ، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن یہ خود ظالم تھے، یہ گناہوں میں مبتلا ہوئے اور میں نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات درست ہو جائیں، ہمارے حالات ٹھیک ہو جائے، وقت پر آسمان سے بارش برسے، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبتیں پیدا ہو جائے، اور ہمارے اوپر نیک دل، انصاف کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے حکمران آ جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں۔ جو جس میں مبتلا ہے، مجھے پتہ ہے، مجھے اپنی گناہ کا پتہ ہے کہ میں کس گناہ میں مبتلا ہوں۔ ہر آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچے کہ میں کون سے گناہ میں مبتلا ہوں۔ بے حیائی بڑھ رہی ہے، بے حیائی کے آلات دن پہ دن عام ہوتے جا رہے ہیں، اور پہلے زمانے میں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، بچپن میں بارشیں ہوتی تھی تو ابھی 10 دن بھی نہیں گزرے ہوں کہ ماشاءاللہ لوگ فکر مند ہوئے، جمع ہو گئے، مسجدوں میں اعلانات ہو گئے، اور اگلے دن سارے کے سارے جو ہے نا میدان میں جمع ہو گئے، کس کے لیے؟ توبہ اور استغفار کے لیے۔ آج اللہ معاف فرمائے، حالت ہماری یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ کسی بات پر ہمیں رونا نہیں آتا، کسی بات پر ہمیں جو ہے نا ہمارا دل آخرت کے لیے غمگین نہیں ہوتا، اور یہ دل کی مردہ ہونے کی نشانی ہے۔ جب دل مردہ ہو جاتے ہیں تو پھر حالت ایسی بن جاتی ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کی مثال آئینے کی طرح ہے، شیشہ آئینہ، یہ صاف ستھرا ہوتا ہے۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر جو ہے نا ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر آدمی جب دوسرا گناہ کرتا ہے پھر ایک اور نقطہ بڑھ جاتا ہے، پھر کرتے 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 جب آدمی گناہوں میں بڑھتا رہتا ہے تو پھر اس کا دل بالکل کالا ہو جاتا ہے، پھر اس دل کے اندر خیر کی رغبت پیدا نہیں ہوتی۔ اب ہمارے دل یہاں تک پہنچ چکے ہیں، اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات اچھے ہو جائیں، اللہ آسمان سے بارشیں برسائے، دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبتیں پیدا ہو جائے، ہمیں گناہ کو چھوڑنا ہوگا، غیبت چھوڑ دے،
توبہ کر لیں، بہتان بازیاں چھوڑ دیں، توبہ کر لیں، کسی پر تہمت لگانا چھوڑ دیں، جس پر لگائے اس سے معافی مانگے، جس کی غیبت کی اس سے معافی مانگے، کسی پر الزام لگایا ہے اس سے معافی مانگے، کسی کی حسد کیا ہے اسے معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگے، توبہ۔ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نزل البلاء الا بذنب، آسمان سے جو مصیبت، آسمان سے جو پریشانی، آسمان سے جو برے حالات آتے ہیں زمین پر، زمین والوں پر، الا بذنب، یہ کسی گناہ کی وجہ سے آتے ہیں۔ کس کی وجہ سے آتے ہیں جی؟ گناہ کی وجہ سے۔ اب یہ مصیبت اور پریشانی اور بلا کیسے ختم ہوگی؟ وَمَا رُفِعَتْ إِلَّا بِتَوْبَةٍ، اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم سب کے سب توبہ کر لیں۔ کیا کر لیں؟ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ مہربان ہے، وہ بادشاہ ہے۔ اور جب کوئی بندہ گناہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ کے سامنے آنسو آتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو آسمان میں اللہ روشنی، ساتوں آسمانوں میں روشنی ہو جاتی ہے، روشنی روشنی۔ فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ یہ آسمان میں چراغاں ہو گئی، آسمان میں روشنی ہو گئی، یہ کس وجہ سے؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں آج میرا ایک روٹا ہوا بندہ جو گناہوں میں مبتلا تھا، آج اس نے توبہ کر کے مجھ سے صلح کر دی۔ تو کیا خیال ہے بھائی، سب توبہ کرنے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ؟ ابھی سے دل میں توبہ کر لے، موت کا کچھ پتہ نہیں چلتا، وہ اچانک آ جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے، توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے، توبہ اور استغفار خود بھی کرے۔ جس سے ملاقات ہو، جس مجلسوں میں ہم بیٹھے وہاں یہ بات چلائے کہ بھائی جو حالات ہمارے اوپر آئے ہوئے ہیں یہ ہمارے اپنی گناہوں کی سزا ہے، یہ ہمارے جو ہے نا برے اعمال کی سزا ہے۔ اب یہ حالات کیسے ہوں گے؟ اس کے لیے ہم توبہ کریں، استغفار کریں۔ اور توبہ کیسی ہو کہ مسجد میں توبہ کرو اور باہر جا کے پھر اسی تبراؤں میں لگ جاؤ؟ نہیں نہیں، اللہ ایسے توبہ کو قبول نہیں کرتے۔ توبہ کی شرط ہے، علماء نے لکھا ہے سچی توبہ کس کو کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات، سب سے پہلی شرط ہے کہ آدمی دل کے اندر اس کی ندامت ہو، اس کو افسوس ہو، وہ پریشان ہو کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، یہ میں نے کیوں کیے۔ اور دوسری شرط ہے کہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، بس موت تک کے لیے عزم کرے کہ انشاءاللہ اس گناہ کی قریب ابھی نہیں جاؤں گا۔ اور تیسری شرط، چوتھی شرط یہ ہے کہ جس کا کوئی حق دبایا ہے، کسی کی زمین دبائی ہے، کسی کا حق آیا ہے، کسی کے پیسے کھائے ہیں، اس کو واپس کرو، کسی کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگو۔